الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرص اور دنیا کی بہت جستجو کرنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو، کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اور کوئی انسان اپنا رزق ختم کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک بندہ اپنا رزق کھا نہیں لیتا، مکمل نہیں کر لیتا، تب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ لہذا رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب جلیل سے سوال کیا، تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ ارشاد ربانی ہوا، جو میرے عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا ہے۔ پھر پوچھا عادل کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ زیادہ غنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے عطا کردہ رزق پر راضی ہو گیا، جو راضی ہو گیا۔ پھر سوال کیا کہ عادل کون ہے، انصاف کرنے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، جو اپنے آپ سے انصاف کرے، جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق حلال حاصل کرو۔ اس حدیث پاک میں بھی رزق حلال کے متعلق فرمایا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ جب تک بندہ اپنا دنیا سے رزق مکمل نہیں کر لے گا، تب تک اسے موت نہیں آئے گی، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رزق حلال کماؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے بھوک لگے تو ایک روٹی اور پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے، اور دنیا کی مزید خواہش ہلاکت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی کہ جب تمہیں بھوک لگے تو ایک روٹی اور پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے۔ کیا ہی وہ لوگ تھے جن لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح یقین رکھتے ہوئے حاصل کرو کہ تم دنیا سے تب تک نہیں جاؤ گے جب تک تم اپنا رزق ختم نہیں کر لو گے، اپنا رزق کھا نہیں لو گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے یہ تعلیمات ہم کو دی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور رزق حلال کمائیں۔ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ رزق حلال کمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار بن تو سب سے بڑا عابد ہوگا، قناعت کر تو سب سے بڑا شکر گزار ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر، تو مومن ہوگا۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو اگر تو چاہتا ہے کہ سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے، تو سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے، تو فرمایا تو قناعت کر، اور تو فرمایا
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر تو مومن ہوگا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کی جائے وہی دوسرے کو دی جائے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے گا، تو فرمایا کہ تو مومن ہے، تو مومن ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لالچ سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، مجھے ایک مختصر نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ، کوئی ایسی بات نہ کر جس پر کل معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی ہے کہ اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھ، کیا پتہ تجھے دوسری نماز کا وقت نہ ملے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے مال کو اپنا سمجھ کر، لوگوں کے مال کو اپنا سمجھ کر کوئی ایسا کام نہ کر، کیونکہ جو کسی کا مال ہے وہ کسی کا ہی ہے، جو تیرا ہے وہی تیرا ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی کا مال لے کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب اس کو مال لینے والا واپس اس کو کہتا ہے تو پھر اس کو وہ ٹال مٹول کرتا ہے اور اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو خوار کرتا ہے۔ لہٰذا جتنا اپنے پاس مال ہو، جتنے اپنے پاس وہ افورڈ کر سکتا ہے، مال اس کے پاس جو جمع ہے اس کے مطابق ہی وہ کام کرے۔ جس طرح ایک مشہور ہے، مقولہ بھی مشہور ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، جتنی چادر ہوگی پاؤں بھی اتنا ہی پھیلانا چاہیے، جتنا تمہارے پاس مال ہے اتنا ہی تو کام کر۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم 7، 8 یا 9 آدمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کرتے؟ چنانچہ ہم نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی۔ ہم میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے کس چیز کی بیعت لی؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اسے لا شریک سمجھو، یعنی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سمجھو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو وحدہ لا شریک سمجھو۔ اور فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھو، 5 نمازیں پڑھو جو فرض کی گئی ہیں، سنو فرمایا، اور سنو اطاعت کرو۔ ایک بات آپ نے آہستہ کی، پھر فرمایا، اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو، کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کا اگر تازیانہ گر جاتا تو وہ کسی سے اٹھا کر دینے کا سوال نہ کرتے۔ یہ وہ لوگ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی تو پھر اس طرح انہوں نے اس چیز کو آخری دم تک نبھایا کہ اگر ان کی چیز کوئی زمین پر گر بھی جاتی تو بھی وہ کسی سے سوال نہ کرتے۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں، ہماری قسمت میں رزق لکھ دیا ہے، اس کو کھائے بغیر دنیا سے ہم نہیں جائیں گے، تب تک موت نہیں آئے گی جب تک ہم اس رزق کو پا نہ لیں۔ تو لہٰذا ہمیں رزق حلال کی تلاش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رزق حلال جو ہے کمانا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر رزق حلال کمانا واجب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کی تلاش کریں اور رزق حرام سے بچیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے کہ بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارے برائی پر متنبع کرے، تمہاری برائی تمہارے سامنے پیش کرے اور تمہیں اس برائی سے روکے۔ وہ بہترین دوست نہیں ہے جو تمہاری برائی میں مدد کرے اور برائی کے کاموں میں بھی تجھے اور کہے کہ یار یہ ٹھیک ہے لگا رہے، تو وہ دوست نہیں ہے، وہ اصل میں وہ دشمن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم بھی دیکھیں کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمیں غلط مشورے دیتے ہیں یا غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں یا غلط چیزوں سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہوتا ہے۔ اگر دوسرے بندے کو جو دوست اس کا بنتا ہے
مجلس میں کوئی ایسا بندہ اس کو ملتا ہے جو اس کی برائی پر اسے متنبع کرتا ہے، تو ہر بندے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسری کی برائی کو آگے رکھے، اپنی برائی بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ اپنا کتنا صاف ہے، اپنے آپ کو کتنا وہ درست رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خود لوگوں کا مال کھاتا اور دوسروں کو کہے کہ بھئی تو اس طرح ہے۔ لہذا دوست اچھا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو ایسے دوست بنانے چاہیے جو تمہیں برائی سے روکیں، بری چیزوں سے منع کریں، اور ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔